وزیر اعظم عمران خان کا رویہ یا عادت، اس کو کچھ لوگ اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں کہ کئی باتیں وہ بلا سوچے سمجھے کہہ جاتے ہیں، لیکن جب احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے تو اسے رجوع کر لیتے ہیں۔ ایسا رجوع کرنے پر ان کے مخالفین انہیں یو ٹرن کا ماسٹر کہنے لگے ہیں۔ بہرحال ایک اعلیٰ عہدے پر متمکن شخص کو ہر بات ناپ تول کر اور سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے تاکہ اسے اس سے پیچھے نہ ہٹنا پڑے۔ اگر منہ سے ایسی بات نکل جائے تو اس پر ڈٹائی اور بے شرمی سے ڈٹے رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی بات واپس لے لے۔ عمران خان کی طرف سے ایسا ہی یو ٹرن اپنے اس بیان سے لیا گیا ہے جو انہوں نے وزارت خارجہ کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے دیا تھا، اور یہ خطاب براہ راست ٹی وی چینلز پر نشر کیا گیا تھا۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستانی سفیر جس طرح سے کام کر رہے ہیں اس طرح نہیں چلے گا، سفارت خانے جس طرح چلائے جا رہے ہیں اس طرح اب یہ نہیں چل سکتے۔ یہ نظام برطانوی سامراج کے دور میں تو چل سکتا ہے، پاکستان میں رویہ یہ ناقابل قبول ہے۔ وہ دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی سفیروں کو مخاطب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سفارت خانوں کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو، ان کو حل کرنے کے لیے ان کو ہر وقت متحرک اور فعال ہونا چاہیے۔ مگر ایسا نہیں ہے، وہاں دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی مشکلات کا اور مسائل کا بدستور شکار ہیں۔ وزیر اعظم کو یہ بھی گلا تھا کہ ہمارے سفارتکار پاکستان میں سفارت کاری لانے کے لیے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کر رہے، جبکہ بھارت کے سفارتکاروں کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے بہت زیادہ متحرک ہیں۔ جہاں تک پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کی بات ہے اور سفیروں کے کردار کی بات ہے تو اس میں وہ بھی کمی نہیں کر رہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ بھارت کے سفارتکار اپنے ملک کے لیے سرمایہ کاری لاتے ہیں، پاکستانی سفارتکار اپنی ذات کے لیے سرمایہ کاری لاتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ پاکستان کے سفارتکار اپنی ذات کے لیے سفارت کاری لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ 100% تمام کے تمام سفیروں کا رویہ ایسا ہی ہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے سفیر بھی ہیں۔ عمران خان کی طرف سے جن سفیروں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ وزارت خارجہ سے ان کا تعلق ہو یا ان کی سیاسی بنیادوں پر بھرتی کی گئی ہو، ان میں وہی لوگ شامل ہیں جو بدنیتی سے کام کرتے ہیں، پاکستان کے مفاد کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ بہرحال عمران خان کے اس بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ کوئی سفارتکاروں کی طرف سے ان میں ایک حاضر سروس سفیر بھی شامل ہیں۔ یہ یونان میں پاکستان کے سفیر یاور عباس ہیں۔ یاور عباس کی طرف سے کہا گیا کہ قومی سلامتی کے عالمی اصولوں کے وزیر اعظم کا بیان خلاف ہے، اور پھر عمران خان کے اس بیان پر پاکستان کے سابق سفیر وہ تو گویا دم پر کھڑے ہو گئے، شدید تلملائے، بہت غصے میں نظر آئے، بڑے اشتعال میں بیان بازی کرنے لگے۔ ان میں تصدق عباس جیلانی شامل ہیں، تسنیم اسلم شامل ہیں، شمشاد احمد شامل ہیں، تہمینہ جنجوعہ شامل ہیں، اور بھی کئی ہوں گے جن کی طرف سے وزیر اعظم کے خلاف شدید قسم کا رد عمل ظاہر ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کسی کی کردار کشی نہیں کی گئی، کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ اسی طرح سے بیوروکریسی کے حوالے سے بھی عمران خان کا جب بیان آیا کہ آپ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے، دیانتداری سے ادا کریں، یہی کچھ انہوں نے سفیروں کے حوالے سے کہا تو ان لوگوں کو آگ لگ گئی، یہ تلملا اٹھے، ایسا ہو گیا کہ جیسا کسی نے ان کو صحرا میں پھینک دیا ہو، تپتے ہوئے ریگزاروں میں پھینک دیا ہو۔ جو لوگ ایمانداری سے، دیانتداری سے کام کرتے ہیں وہ تنقید کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا کام کیے جاتے ہیں، لیکن جو ہڈ حرام ہیں، جو قومی سے زیادہ ذاتی مفادات پر کاربند رہتے ہیں، ان لوگوں کو جائے تنقید بھی جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ کیوں غصے میں آ جاتے ہیں، کیوں تلملا اٹھتے ہیں؟ جن میں واقعی فالٹ ہے، جن میں واقعی کجی ہے، خامی ہے، کچھ سکم ہے، ان کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ہم نے اپنے دوست سے بات کی ہے، آئیے آپ بھی سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عاطف خالد بٹ، انٹرنیشنل ریلیشنز ان کا فیورٹ سبجیکٹ ہے۔
ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم سفیروں کو اور بیوروکریٹس کو قبلہ درست کرنے کا کہتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، تو ہر دو سفیر اور بیوروکریٹس تم پر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ عوان صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے مجھے میری رائے کے اظہار کا موقع دیا۔ دیکھیے، بیوروکریٹ ہوں یا ہمارے سفیر ہوں، ان کو بھرتی ہی اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور عوام کے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسوں سے ان لوگوں کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں اور ان کو مراعات اور سہولتیں بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے اگر عوام کی خدمت نہیں کرنی یا عوام کو اس طرح سے سہولتیں بہم نہیں پہنچانی جس طرح کے ان کے کام کرنے کے لیے طے کیا گیا ہے، تو پھر ان لوگوں کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی جو مشیر ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، ان سے کچھ غلطی ہوئی کہ انہوں نے درست الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن بات تو ٹھیک کی تھی کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر دیکھے کہ رمضان بازار میں جو کچھ بک رہا ہے وہ جو حکومت نے معیارات طے کیے ہیں ان کے مطابق ہے بھی یا نہیں، اور جو قیمتیں حکومت نے مقرر کر رکھی ہیں اور جو نرخ نامہ حکومت جاری کرتی ہے چیزیں اس کے مطابق بک رہی ہیں یا نہیں۔ اگر اسسٹنٹ کمشنر نے اپنے اے سی والے دفتر میں بیٹھے رہنا ہے یا اپنی اے سی والی گاڑی میں بیٹھے رہنا ہے، تو پھر بازاروں میں آگے چیک کس نے کرنا ہے؟ اور اگر ان لوگوں نے چیک نہیں کرنا تو پھر یہ جا کے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ یہ جو ہے مراعات بھی لیں، سہولتیں بھی لیں، تنخواہیں بھی دوسرے سرکاری ملازمین سے کئی گنا زیادہ لیں اور کام بھی نہ کریں۔ اسی طرح سے سفیروں کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب ان سے بات کی تو انہیں یہ تو نہیں کہا کہ آپ میری خدمت پر مامور کیوں نہیں ہوتے، یا میرے رشتہ داروں کی خدمت کیوں نہیں کرتے، یا میرے دوست احباب جو ہیں ان کو آپ سہولتیں کیوں نہیں دیتے۔ انہوں نے تو ان سے یہ کہا ہے کہ جہاں جہاں آپ تعینات ہیں وہاں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں، آپ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور کمیونٹی کو سہولیات فراہم کریں، جو لوگوں کو مسائل درپیش ہیں ان کو دور کریں۔ اب اس پہ سفیروں کا الجھنا یا اس پہ ان کا برا ماننا بالکل ناجائز بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سرفراہ پن اور رونت اور فرعونیت ان سفیروں میں اور بیوروکریٹس میں کیوں آ جاتی ہے، کہاں سے آ جاتی ہے؟ سر دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 73-74 سال میں یہ لوگ بہت محبوب رہے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو سارے راستے یہ دکھاتے ہیں، 2 نمبری کے بھی اور گڑبڑ کے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ملک کے یہ ڈیفیکٹو حکمران بنے بیٹھے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اس ملک کے باقی تمام لوگوں سے اعلیٰ ہیں یا سپیریئر ہیں، تو ہم پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے لوگ ہیں جو تنقید سے ماورا ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جن سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ آپ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کا آپ ٹھیک استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ انہی سب باتوں نے ان کے دماغوں میں رونت بھری ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی علاج ہے اس کا؟ سر علاج تو یہی ہے کہ حکومت کے جو پہلے سے موجود قوانین ہیں ان پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے ان میں سے جو لوگ بھی کام نہیں کر رہے ان کو کڑی سزا دی جائے، اور ان کو عوام کے سامنے اس طرح سے جواب دہ بنایا جائے کہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ یہ واقعی نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں، یہ حکمرانی کرنے نہیں آئے۔ جب تک ان لوگوں کے دماغوں سے یہ حکمرانی کا خناس نہیں نکلتا تب تک یہ لوگ خود کو عوام کا خادم نہیں سمجھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ ہم رہنمائی لیتے رہیں گے اور گاہے بگاہے آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔ جی شکریہ۔ ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن عمران خان نے ان لوگوں کا قبلہ درست کرنے کا عہد اور عزم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس عہد میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔